کہنے کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے فلاں جگہ جانا ہے. ہاں کہنے کا بھائی یہ ہماری ڈان ہے، تم وہاں کہاں جا رہے ہو؟ اور مزے کی بات ہے ایک دن پہلے یعنی 15 رمضان، ایک دن پہلے تو بالکل ایسا ہی 15 رمضان کو میں جب جانے لگا تو آپا سامنے سے آئیں، میں مایا آپ خان. تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا یار میں جہاں جاتا ہوں. کہنے کا یار ایک بات یاد رکھنا، اس کا ساتھ چھوڑنا نہیں. یاد ہے آپ کو؟ یاد مجھے یاد ہے، بالکل یاد ہے. اور پھر اگلے دن میں نے یہ آپ سے کہا، میں نے کہا آپا مجھ سے کل وعدہ لے کے گئے تھے ساتھ نہیں چھوڑنا، اور آج خود ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ سے وعدہ لے لیا تھا نا؟ وعدہ لے لیا تھا. وعدہ لے لیا تھے کیسے انسان؟ ابا شاید یہ میں آن ایئر ایک بات ناظرین کو بتاؤں، بڑی عجیب بات ہے، آپ سب لوگ سنیے گا. مطلب 12-13 رمضان کو ایک بہت بڑا پاکستان کا چینل ہے، مجھے وہاں افطار ٹرانسمیشن کرنی تھی. تو مجھے امجد بھائی نے کہا آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں ادھر کروں، بلکہ سحری ٹرانسمیشن. بالکل. کہنے کا اچھا میں آ رہا ہوں. ان کے ہاتھ میں 3.5 لاکھ روپے کا چیک تھا. ٹھیک. تو کسی بچے کو، ایک بچہ تھا نابینا، یعنی اس کی آنکھوں کا علاج ہونا تھا. کہنے لگے یار یہ میری طرف سے 3.5 لاکھ روپے کا چیک ہے، وہ تم دینا اپنے نام سے. میں نے کیوں؟ بولے یار اس لیے کہ تم حسین کی اولاد ہو، تم اپنے ہاتھ سے دو گے تو شاید تمہاری نسبت کیسے بچے کا اچھا علاج ہو جائے. تو مجھے بڑی عجیب لگا کہ آپ یہ دیکھیں آج کوئی 3,500 روپے دے تو پوری دنیا میں گاتا ہے، اور یہ بندہ انتقال سے 3-4 دن پہلے جو میرے ہاتھ سے 3.5 لاکھ روپے کا چیک دلوا رہے تھے، وہ ان کے اپنے پیسے تھے. بالکل ایسا ہی. تو مطلب اتنا وہ لوگوں کے ساتھ محبت، پیار، شفقت، ان کے ایک عجیب انداز تھا. سب سے بڑی بات یہ تھی، میں نے یہ دیکھا جو ایک فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ نعت خواں ہوں چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، بالکل ایسا ہی. جب کوئی اچھا بولے اچھا کرے تو سامنے والا جو ہے نا شاید تھوڑا سا جیلیسی فیل کرتا ہے. یا امجد بھائی میں کوالٹی یہ تھی کہ اگر کوئی سامنے والا پڑھ رہا ہے نا تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں. بالکل ایسے ہی. کیونکہ ذکر رسول اللہ کا کر رہا ہے، بہت یہ اپریشیٹ بہت کرتے تھے. اچھا جب میں فرسٹ ٹائم جب ٹرانسمیشن میں آیا آپ کی، تو اب جب امجد بھائی سلام دعا تھی، لیکن کبھی یہ والا تعلق نہیں ہوا، تعلق نہیں تھا. یہ تعلق نہیں. اب جب وہ ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس آ کے بیٹھے تو ہم لوگ بریک تھا، تو وہ میں نے دیکھا جگہ سیٹ پہ نا سب سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. اب ناظرین توجہ رکھیے گا، امجد صابری جو پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، سیٹ نہیں تھی تو وہ نیچے آ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا امجد بھائی میں اٹھ جاتا ہوں. کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا یار، بیٹھنا تو ہے. مطلب اتنی عاجزی، انکساری، وہ محبت تھی جو لوگوں کے دلوں میں اس طرح گئی کہ اللہ گواہ ہے کہ جب میں نے ان کی شہادت کا سنا تھا، میری 3 ٹرانسمیشن تھی لائن سے اور میں کسی ایک میں بھی نہیں کر پایا تھا. لوگ مجھ سے پوچھے تھے وہ تھے کیسے انسان؟ میں کہہ رہا ہوں تھے، میں تو ان کو ابھی بھی کہتا ہوں وہ ہیں. مطلب میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ تھے. تو اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی محبت، ان کا پیار. وہ کسی بھی محفل میں جاتے تھے وہ مطلب آپ کو یہ احساس نہیں دلاتے تھے کہ آپ ان سے پہلی مرتبہ ملیں. اچھا یہ میں ابھی آ رہا تھا نا تو میں ذہن میں کچھ احادیثیں آئیں پلیز. وہ حدیث یہ تھی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے پاس گئے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا حضور کا انداز یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ عام سا ادنا بھی جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ، ادنا سے مراد نعوذ باللہ مطلب جو دور رہتے ہیں، پہلے سے آ رہے ہیں یا کبھی جیسے بہت علمی فقی طور پہ تھوڑے سے کم ہیں، اکابر صحابہ نہیں اصاغر میں سے، ان کی یہ ذہن میں ہوتا ہے رسول اللہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، حضور مجھ سے یعنی حضور سے مجھ سے زیادہ بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. اب اس کو حضور کی امتیوں پہ لے آئے. اب جو حضور کی سیرت کو اپنا رہا ہے، اللہ اس کے دل و دماغ، اس کی زبان میں وہ چاشنی عطا فرما دیتا ہے کہ جو اس سے ملے ہوئے کہتا ہے یہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں؟ یہی ایک ہی بات ہے انتظائی کے لیے ہر شخص. اللہ اکبر. یہ اچھا آخر میں جب ان کے ایام تھے تو میں ان سے کہنے لگا کہ یار آپ حد سے زیادہ محبت، حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ آپ چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں. وہ کہنے لگے یار ہم تو فقیر لوگ ہیں، جس کے ایک ساتھ مل جائیں تو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. آج تک نہ چھوڑا مجھے. اور میں آپ کو بتاؤں زندگی بھر قابض ہے میری سوچ، زندگی بھر جب ہم پڑھیں گے بھر دو جولی یا محمد، جب تاجدار حرم جب پڑھیں گے ان کا وہ نام، ان کا وہ کام چلتا رہے گا، ہمیشہ زندہ رہیں گے. اچھا اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. جی بھیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اب ناظرین کہہ رہے ہوں گے کہ میرا دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کسی کے ظاہر پہ فتویٰ نہ دیں. مطلب باطن جو ہے نا اس کا ہم اس کو جانتے ہیں، اور ظاہر بھی بہت اچھا تھا. نمازوں کی طرف عبادت، ان کا ہنسنا ہسانا، ان کا ایک معاملہ وہ الگ تھا. لیکن انسان کیسے تھے؟ بے انتہا شفیع، نمازوں سے محبت کرنے والے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اولیاء کاملین سے بے انتہا عشق کرنے والے. بلکہ اکثر وہ آخر میں تو مجھے وہ ہمارے مرشد
اب یاد ہے وہ اچھا وہ مرشد اس لیے کہتے ہیں والد صاحب وہ دادا کی نسبت کی بالکل ایسے ہی مرشد مرشد. آپ کی اجازت ہو تو جواد بھائی بھی آ چکے ہیں, ان کو بھی میں ٹرانسلیشن. علامہ جواد عابی اور صاحب, بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں اگر حسان بھی آ چکے ہیں ان کو حسان بالکل آ رہے ہیں, 2 سیکنڈ میں آ جائیں گے آپ کے پاس, بس راستے میں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم آغا, کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ بڑا اتنی شفیق امجد بھائی کو یاد کریں. جواد بھائی آپ کی کبھی ملاقات رہی امجد بھائی سے؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جو امجد بھائی سے ملا ہے, آپ مائک لے لیجیے گا, سوری پلیز معذرت, جو امجد بھائی سے ملا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ امجد بھائی سے جو ملا ہے اس کا تو ان کی محبت, ان کو یاد کرنا, ان کی تعریف کرنا حق بنتا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں ظلم کر رہا ہے. لیکن میرا تعریف کرنا زیادہ یوں بنتا ہے کہ میری ان سے کبھی ملاقات رہی نہیں, لیکن میں نے جتنا لوگوں سے کنیکٹڈ ان کو پایا, اور سب سے بڑھ کر ابھی اسی رمضان میں ایک چینل پہ نشریات میں مجدد صابری سے میری بہت ساری ملاقاتیں رہیں. میں نے ان کے بیٹے کو دیکھا, ان کے بیٹے کو پڑھا, ان کو بیٹے کو اس کے بیٹے کو میں نے محسوس کیا قریب سے امجد بھائی کے. تو مجھے وہ قول یاد آیا, الولد سر ابی ہے, بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. بچے کو دیکھ کے باپ کو پہچانا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اولاد اپنے ماں باپ کی بہترین ایک تصویر ہوتی ہے. اور 2 مصرے کسی شاعر کی بہت خوبصورت تھے کہ اپنے کردار کا آئینہ بشر ہوتا ہے, جیسے اجداد ہوں ویسا ہی پسر ہوتا ہے. تو ان کا بچہ جو ہے وہ اس وقت سمجھیں کہ نمائندگی کر رہا ہے دنیا بھر میں اپنے والد کی, اس منصب کی, اور بہت جلدی اللہ نے یہ ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ڈال دی. ابھی اس کی عمر اتنی نہیں ہے, لیکن بہرحال کہتے ہیں نا کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو بندہ بڑا ہو جاتا ہے. پھر تو اللہ نے اس کو ذمہ داری دے دی, بہت احسن طریقے سے مجدد اس کو نبھا رہا ہے. اور جیسے آپ تمام ابھی میں سن رہا تھا کہ جس طرح ذکر ہو رہا ہے امجد بھائی کا, ہر سال جب بھی ذکر آتا ہے امجد بھائی کا تو وہ باتیں یاد آتی ہیں. اور مجھے ایک مولا متقین کا فرمان یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً, لوگوں میں اس طرح گھل مل جاؤ کہ زندہ رہو تو تم سے ملنے کی تمنا کریں, اور جب تم دنیا سے گزر جاؤ تو تمہارے عشق میں, تمہاری محبت میں تمہیں یاد کریں, تڑپیں. تو امجد صابری شہید مرحوم کی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیت ہے کہ زندگی میں جب زندہ تھے تو لوگ ان سے ملنے کی خواہش کرتے تھے, اور آج چلے گئے تو آج ان کو اس طریقے سے یاد کیا جا رہا ہے. ہم جو ہے وہ ان کے لیے سارے ثواب بھی کریں گے, اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں گے. اللہ ان کے درجات کو ہمیشہ بلند فرمائے. جن کا ذکر ہو رہا ہے سب سے زیادہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ان کو دیکھا, وہ حسان بن خورشید, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. اور میں اس دن کو ابھی زیادہ یاد نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے اچھی یادیں یاد کرنی ہے ان کی. حسان بن خورشید. میں میلی تن اللہ میلا میرا, کرپا کرو سرکار, نظریں کروں سرکار, کرپا کرو سرکار. سر پہ اٹھائے میں پاپ کی گٹھڑی, سر پہ اٹھائے میں پاپ کی گٹھڑی, آئی تمرے دوار, نظریں کروں سرکار. اور میرے کیویا بیچ بور میں کشتی ڈوب نہ جائے, تیرا ہوں تو میری خبر لے, بس تیرا ہوں تو میری خبر لے, کون لگائے پار, کرپا کرو سرکار. اور کچھ تو میری آس